السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دوستو، حج کے نام پر ایک نیا تماشا سوشل میڈیا پر کافی وائرل ہو رہا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ یہ عورت ممبئی پال گھر کی رہنے والی ہے جو پیدل حج کے لیے نکل چکی ہے، بالکل شہاب بھائی کی طرح۔ اس سے پہلے شہاب چٹور نکلے تھے جو سوشل میڈیا پر کافی مشہور ہوئے اور ان کے اچھے خاصے فالوورز بھی بڑھ گئے۔ ان کی شہرت کو دیکھ کر کئی اور لوگ بھی پیدل حج کے لیے نکلے اور پھر کئی دنوں کے بعد غائب بھی ہو گئے۔ شہاب چٹور کے پیدل حج جانے کے متعلق لوگ دو دھڑوں میں تقسیم ہو گئے تھے۔ کچھ لوگوں کا ماننا تھا صحیح ہے، کچھ لوگوں کا ماننا تھا غلط ہے۔ کافی بحثیں ہوئی تھیں اور ان پر ہزاروں ویڈیوز بنے تھے، اور یہ بھی ہم سب نے دیکھا کہ انہوں نے کتنی مشکلات کا سامنا کیا۔ پاکستان بارڈر کے قریب پہنچنے کے بعد پاکستان کا ویزا نہ ملنے پر ادھر ادھر اسکولوں میں، ہوٹلوں میں قیام کرتے رہے، اور ویزا ملنے کے بعد کتنی مشقت اور تکلیف اٹھا کر مکہ مکرمہ پہنچے اور حج ادا کیا، یہ ہم سب جانتے ہیں۔ یہ بہن اکیلی تنہا سفر پر نکلی ہے اور ایک ویڈیو میں یہ کہہ رہی ہے کہ میرے ساتھ میرے شوہر بھی ہے اور وہ 2025 میں آئیں گے اور ساتھ مل کر حج کریں گے۔ یہ ویڈیو دیکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو میں آپ کو ایک بات بتانے کے لیے ویڈیو بنا رہی ہوں۔ مجھے بہت سے کمنٹ، بہت سے میسیج آ رہے ہیں کہ ایک اکیلی لیڈیز کیسے حج کر سکتی ہے، ایک اکیلی لیڈیز کیسے جا سکتی ہے۔ تو آپ لوگوں کے سوال غلط نہیں ہیں، آپ لوگوں کے سوال سب صحیح ہے، بٹ میں آپ لوگوں کو یہ بتا دیتی ہوں کہ میں اکیلی نہیں ہوں، میرے محرم میرے ساتھ میں ہیں، وہ بھی میرے ساتھ 2025 کی حج کریں گے انشاءاللہ۔ میں چل کے جا رہی ہوں اکیلے، میں نے نیت کی تھی، میں نیک کام کے لیے نکلی ہوں، اللہ کے گھر جانے کے لیے نکلی ہوں۔ تو آپ سب میرے لیے دعا کریے، میرے لیے کوئی مشکل کھڑی مت کریے۔ میں بہت دل سے اللہ کے گھر پہ جانا چاہتی ہوں، میں نے نیت کی ہوں، اور میرے محرم میرے ساتھ میں ہیں۔ وہ چل کے نہیں جا رہے، صرف چل کے میں جا رہی ہوں، بٹ وہ میرے ساتھ میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ نکلی ہے 2024 میں پیدل، اور وہ شاید فلائٹ سے 2025 میں آئیں گے۔ کیا کہہ رہی ہے؟ سوال یہ ہے، کیا یہاں سے مکہ تک کا سفر پرامن ہے کہ جیسے چاہو سفر کر لو؟ بہن، یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور نہیں ہے۔ امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں کوئی عورت سفر پر نکلتی تو کسی کی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ آنکھ اٹھا کر دیکھے۔ یہاں جگہ جگہ بھیڑیا اور انسانی درندہ موجود ہے، پھر کیسے تمام بھیڑیوں سے اپنے کو محفوظ سمجھ کر سفر کر رہی ہے؟ سب پتہ ہو جانے کے بعد اندھا بن جانا، یہ کوئی عقل مندی نہیں ہے۔ ہندو بھائی بھی اسے غلط کہہ رہے ہیں۔ ایک ہندو بھائی نے لکھا ہے کہ فیمس ہونے کے لیے ایسا کر رہی ہے۔ خیر، اس کی نیت جو بھی ہو، لیکن ہے تو غلط۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ اب مسلم معاشرہ کا یہ مزاج بنتا جا رہا ہے کہ کوئی بھی کوئی نیا تماشا، کوئی فتنہ کھڑا کرے، لوگ اس کے پیچھے چل پڑتے ہیں، بغیر سوچے سمجھے صحیح ٹھہرانے لگتے ہیں۔ مرزا غلام احمد قادیانی نے اسی بات کا فائدہ اٹھایا تھا اور ایک بڑی تعداد میں لوگ مرتد ہو گئے تھے۔ موجودہ وقت میں قادیانیت کے نقش قدم پر شکیل بن حنیف چل پڑا ہے، اور وہ جانتا ہے کہ یہاں کوئی بھی سکہ دین کا لیبل لگا کر رائج کرو، چل پڑے گا، چاہے وہ کفر کا راستہ ہو۔ لہذا ایسا ہی ہوا۔ موقع غنیمت جان کر شکیل بن حنیف نے بھی دعویٰ کر دیا کہ میں مسیح موعود اور مہدی ہوں، اور پھر ایک بڑی تعداد گمراہ ہو گئی، اس کی اتباع کرنے لگی۔ دوستو، عورت کے لیے محرم کے بغیر حج یا عمرہ کرنا کیسا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر 77 کلومیٹر یا اس سے زیادہ مسافت کا سفر ہو تو جب تک ساتھ میں کوئی محرم یا شوہر نہ ہو، اس وقت تک عورت کے لیے سفر کرنا جائز نہیں ہے۔ حدیث شریف میں ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھنے والے عورت کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ 3 راتوں کی مسافت کے بقدر سفر کرے، مگر یہ کہ اس کے ساتھ اس کا محرم ہو۔ اسی طرح بخاری شریف میں ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ کوئی عورت کسی مرد سے تنہائی میں نہ ملے اور نہ کوئی عورت محرم کے بغیر سفر کرے۔ تو حاضرین میں سے ایک آدمی کھڑا ہوا اور اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ،
میں نے فلاں جہاد کے سفر میں اپنا نام لکھوایا ہے جبکہ میری بیوی حج پر جا رہی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ اپنی بیوی کے ساتھ حج کرو۔ مذکورہ روایات سے یہ ثابت ہو گئی کہ عورت بغیر محرم کے سفر نہ کرے، چاہے حج و عمرے کا سفر ہو، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سختی سے منع کیا ہے۔ اس کے باوجود اگر کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی نافرمانی کر کے اللہ کی رضا اور ثواب کی امید رکھتا ہے تو یہ عبث اور ناسمجھی ہے۔ یہ یاد رکھیے، عورت حج کے لیے تنہا سفر کرے یا عورتوں کے قافلے کے ساتھ، عورت جوان ہو یا بوڑھی، کسی بھی صورت میں بغیر محرم کے عورتوں کے لیے سفر کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ سفر میں عورت کی عزت و ناموس کی حفاظت جس قدر محرم اور شوہر کر سکتا ہے دوسرا کوئی نہیں کر سکتا۔ اب اس عورت کو کون سمجھائے کہ تمہاری عزت و ناموس کی حفاظت کون کرے، جبکہ ہر جگہ انسانی بھیڑیے، انسانی درندے موجود ہیں۔ لوگوں نے اسے کمنٹ کر کے بہت زیادہ سمجھانے کی کوشش کی، لیکن انہوں نے کمنٹ سیکشن کو ہی بند کر دیا۔ انسٹاگرام پر ان کا اکاؤنٹ ہے، وہیں پر ویڈیوز اپلوڈ کرتی ہیں۔ جب اسے سمجھانے کی کوشش کی گئی تو انہوں نے کمنٹ کو ہی بند کر دیا، کمنٹ سیکشن کو ہی بند کر دیا۔ اللہ اس کو عقل سلیم عطا فرمائے اور اپنی عزت و ناموس کے خاطر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی خاطر اپنے گھر لوٹائے۔